الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ مالک کی توفیق سے ہم ان دو نصیحتوں کو پڑھ رہے تھے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا. دو وصیتوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے. آج کے سبق میں تیسری وصیت، اور یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن میں روایت کی. تیسری وصیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ. شراب بالکل نہیں پینا، شراب بالکل نہیں پینی، کیونکہ وہ ہر شر کی چابی ہے. کیا کہتے ہیں ماسٹر کی؟ پھر سنیے، شراب بالکل نہیں پینی کیونکہ وہ ہر شر کی چابی ہے. شراب انتہائی خطرناک. ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو نام دیا ہے، شاید کسی اور گناہ پر یہ نام چسپاں ہوتا ہے. ہر گناہ کی چابی ہے. قرآن کریم میں سورہ المائدہ آیت شریفہ نمبر 91 میں اللہ تعالی نے شراب اور جوئے، اس کی دو قسم کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے. ایک کا تعلق شراب پینے والے اور لوگوں کے درمیان ہے، اور دوسری خرابی کا تعلق خوش شرابی کے اپنے نفس کا. توجہ فرمائیے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. در حقیقت شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان بغض اور نفرت پیدا. یقیناً در حقیقت شیطان چاہتا ہے شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور نفرت پیدا کر دے. اللہ اکبر. جب معاشرے میں آپس میں نفرت اور عداوت ہوگی تو وہ معاشرہ چلے گا؟ ان بدبختوں کے معاشرے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں یہ جو جڑا ہوا تھوڑا بہت ہے اس کو بھی توڑا. یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں ان کو بھی کسی مقصد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یہ شراب میں اللہ نے تاثیر پیدا کی، اور جوئے میں، شراب میں اور جوئے میں معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے میں تاثیر بیان کی ہے. کوئی نہ مانے نہ مانے، بیان تو اللہ کا ہے. اور شراب اور جوئے میں دوسری بات کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. شراب اور جوئے میں یہ ہے، یہ دونوں روکتے ہیں تمہیں کس سے؟
اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ جب ذکر نہ رہا، نماز نہ رہی، تو خیر کہاں سے آئے گی؟ آئیے شراب کے حوالے سے ایک ثابت شدہ واقعہ اسے امام عبدالرزاق اور امام نسائی نے روایت کیا، اور اس کو بیان کرنے والے ذوالنورین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور شراب سے روکا، اور شراب سے روکتے ہوئے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، شراب سے بچ جاؤ کیونکہ یقیناً وہ برے کاموں کی ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام دیا؟ تمام قسم کے شر کی چابی، اور ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو کیا نام دیتے ہیں؟ ام الخبائث۔ جتنی خبیث چیزیں ہیں سب بولو ان کی کیا ہے؟ اب انہوں نے لوگوں کو ایک واقعہ اپنے خطبے میں سنایا، اور یہ واقعہ، یہ روایت ثابت فرمائے ایک عبادت گزار شخص تھا، ایک بری عورت اس پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی لونڈی کو، وہ جا رہے تھے، اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا گھر میں مالکن چاہتی ہے مسلمان ہو جائے، آپ تشریف لائیے اور اس کو مسلمان کر دیجیے۔ اچھے جذبے سے وہ ساتھ چل، ایک عمارت ہے جس کے اندر خاتون وہ لونڈی لیے جا رہی ہے، اللہ جانے کتنی بڑی عمارت تھی، لیکن جو روایت میں ہے وہ آگے بڑھتے، وہ شخص آگے بڑھتے، وہ پیچھے سے دروازہ بند کرتے، مزید آگے جاتی ایک اور دروازہ بند کرتے، وہ آگے جاتے گئے پیچھے دروازے پاتے، آخر اس عمارت میں ایک جگہ پہنچے، ایک خوبصورت عورت وہاں بیٹھی، اس کے سامنے ایک برتن میں شراب تھی اور ایک بچہ تھا، اور تیسری وہ خود تھی۔ کہنے لگی میں نے مسلمان ہونا اس لیے نہیں دعایا، اور مجھ سے برائی کر۔ انہوں نے ان کے یہ حیران کی تھی، انہوں نے کہا نہیں، کہتے سنو تین کام ہیں، تینوں میں سے ایک کر لو وگرنہ چیخوں گی، چلاؤں گی۔ اس شخص نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، بدنام کر دیا، اللہ بچائے۔ عورتوں کے ہیلے بہانے بھی کچھ کم نہیں، اور مرد بھی بڑے کھوٹے۔ انہوں نے سوچا تین گناہ ہیں، بدکاری، شراب کا پینا اور لڑکے کو قتل کرنا۔ انہوں نے سوچا سب سے چھوٹا گناہ شراب کا پینا، کہیں گے اچھا شراب پینا، دو شراب، اس نے ایک برتن میں شراب نہیں پی گئی، نشہ آیا، عقل گئی۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں تیار ہو جاؤں، کہنے لگی نہیں، اس لڑکے کو قتل کر۔ اب نشے میں دھت اس لڑکے کو قتل کیا، اور پھر اس عورت سے بدکاری کی۔ شراب کے
پینے سے عبادت گزار شخص کیا ہوا؟ لڑکا بھی قتل کیا، بدکاری بھی کی، اور شراب پہلے پی۔ جناب ذوالنورین نے رضی اللہ عنہ پھر فرمایا فاجتنبوا الخمر، شراب سے بچ جاؤ، اور اس کے بعد جو فرمایا میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ ہمارے سبق کی آج آخری بات، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لا يجتمع فإنه والله لا يجتمع والإيمان أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبها۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ کیا کیا؟ شراب اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا۔ اگر شراب رہی تو ایمان رخصت، اور اگر ایمان پختہ ہوا شراب کا پینا انشاءاللہ وہ ختم۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس برائی سے بچائے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی۔ توجہ فرمائیے، یہ خوف اور خدشہ صرف زمانہ جاہلیت کا تھا یا اب بھی ہے؟ اب تو نہیں، دنیا ماڈرن ہو گئی ہے۔ ان سے پوچھو جن کے بچے گل چکے، بڑے بڑے ادارے، اونچی قسم کے انسٹیٹیوشن، اللہ جانے کتنی فیسیں ہوں گے، وہاں نشے کی وبا ہے کہ نہیں؟ بخار صاحب روز بروز کم ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن میں تو امید ہے انشاءاللہ نہ ہو، کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے؟ اور کن میں؟ دونوں نسلوں میں یا ایک؟ گھنٹی بج چکی ہے، گھنٹی بج چکی ہے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، اپنی نسلوں پر ترس کریں، اپ گریڈ ہونے کے چکر میں الٹی چھری سے اپنی نسلوں کو ذبح نہ کریں، اور پھر رنگ برنگی کارڈوں کے شوق میں جہاں بچوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں تو وقار سے بھی خطرہ نہیں، وہاں تو پابندی ہے سب، وہاں تو کوئی خطرہ نہیں اس بات سے۔ مغربی دنیا میں اللہ کے لیے اپنی جانوں کو کوئی پتہ نہیں، کوئی برا ہو جائے مسجد میں ہو جائے، اللہ بچاتے، لیکن انسان تدبیر تو کرے بچانے کی، اور دعا بھی کرے، بچانے والی اللہ ہے۔ اللہ مجھے آپ اس بات کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، مشترکہ مصیبت ہے اور ہر کوئی اس کی زد میں ہے، اللہ بچا لے، اور جو پھنسے ہیں اللہ ان کو بھی بچائے، اور جو بچے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب